الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، انسان جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، طاقتور ہو، عزم والا، حوصلے والا ہو، باہمت ہو، برداشت والا ہو، لیکن اس کی زندگی میں کئی ایک موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کا عزم، اس کا حوصلہ
اس کا برداشت اور اس کی طاقت جواب دیتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہی جاتے ہیں۔ کبھی وہ صدمے سے روتا ہے اور کبھی تکلیف دکھ درد سے روتا ہے، کبھی نقصان سے روتا ہے اور کبھی کسی اپنے پیارے کی جدائی پر روتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو کامیابی اور کامرانی اور خوشی پر بھی رونا آتا ہے، کبھی یہ انسان اپنی بے بسی اور لاچاری پر روتا ہے۔ یعنی اس کے رونے کے بہت سے اسباب اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کے رونے کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن ایک رونا جو ان تمام رونوں سے منفرد ہے اور وہ فضیلت کے لحاظ سے، وہ اہمیت کے لحاظ سے بے مثال بے نظیر ہے، کیونکہ وہ ایسا رونا ہے کہ اسے اولیاء نے رویا ہے۔ اتقیاء بھی روئے، اصفیاء بھی روئے، صلحاء بھی روئے، علماء بھی روئے، فقہاء بھی روئے، محدثین بھی روئے، تابعین بھی روئے، بلکہ صحابہ کرام بھی روئے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسل علیہم السلام بھی روئے، کیونکہ وہ رونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور وہ رونا ہے اللہ کی خشیت کا، یعنی خشیت الہی سے انسان کا دل لبریز ہو جائے، انسان کے دل میں تقوی اور للہیت پیدا ہو جائے اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اس کی وجہ سے، اس ڈر اور خوف اور دل کی کیفیت کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر اثر ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاہدین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے حق کو پہچان لیا، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، تو وہ لوگ جنہیں حق کی پہچان ہو گئی نا، اس قرآن کو سن کر ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، یقولون ربنا آمنا، اور پھر وہ اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں، اللہ ہم اس حق کے اوپر ایمان لے آئے نا، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ کر دے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قل آمنوا به او لا تؤمنوا،
اے ایمان والوں ان کو کہہ دیجئے، اے میرے پیغمبر ان کو فرما دیجئے تم اس قرآن کے ساتھ ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے؟ سنو نا، ان الذین اوتوا العلم من قبلی، جو اس سے پہلے صاحب علم بنا دیے گئے، جنہیں علم عطا کر دیا گیا نا، وہ لوگ کیا کرتے؟ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ قرآن کو سن کر فوراً اپنی ٹھوڑیوں کے بل وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے یہ ندائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے یہ عرض کرنے لگتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اے اللہ، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بلا شبہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے رب کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا، یہ قرآن کا نزول ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ وَيَخِرُّونَ، اور یہ کہتے ہوئے ان کی حالت کیا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں، فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، فرمایا یہ سجدے میں گر کر ان کی خشیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کا قرآن ان کے خشوع و خضوع میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ روتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر اپنے انبیاء کی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میں نے آدم کی اولاد سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو نیک لوگ تھے ان کی اولاد سے اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے، آپ کے بیٹے یعقوب اسرائیل کی اولاد سے، اور جن کو ہم نے منتخب کر لیا، اپنے بندے بنا لیا، ان پر انعام کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ انعام یافتہ لوگ، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب آپ ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے یہ بار بار اپنی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ ان کے معاملات یہ ہیں کہ امام نے نماز تھوڑی سی تلاوت لمبی کر دی تو یہ اس کے ساتھ بعد میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ لمبی نماز پڑھا دی۔ یہ قرآن مجید سن کر ایسے نہیں کرتے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، فرمایا یہ تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور رونے لگتے ہیں،
سجدے کرنے لگتے ہیں کہ اللہ یہ تیری توفیق ہے، یہ تیرا ہی انعام ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے یہاں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ تو انبیاء کی بات ہو رہی تھی، نیک لوگ، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء کی بات ہو رہی تھی۔ میں تو پڑھ رہا تھا میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سنہری اوراق ذرا اٹھا کر تو دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام جو اس کائنات میں آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں صاحب قرآن بنا کر بھیجا، قاری القرآن بنا کر بھیجا، معلم قرآن بنا کر بھیجا، بلکہ امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سید الاولین والآخرین بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر! جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے لیے حوض کوثر تیار کیا گیا، جن کو مقام محمود پر فائز کیا گیا۔ اللہ اللہ! وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے مجھے آرڈر کیا، اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود میرے اوپر قرآن تلاوت کرو، میرے قرآن سناؤ۔ کہتے ہیں اقرأ علیک وانزل الیک، اللہ کے رسول میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ معلم قرآن ہیں، آپ پر تو قرآن کا نزول ہوا اور میں ادنا سا قاری، میں ادنا سا پڑھنے والا، اللہ کے رسول میں آپ پر قرآن کی تلاوت کروں؟ میرے آقا نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، کہا آج میرا دل چاہتا ہے میں اپنے غیر سے قرآن کو سنوں، میں دوسرے کسی سے قرآن کو سنوں، قربان ہو جائیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود کی قسمت پر دنیا کے قاری پڑھے تو یہاں کے مسلمان سنیں، اپنے دلوں کو وہ قرآن کی تلاوت سے منور کریں، لیکن قربان ہو جائیں، پڑھنے والا ابن مسعود ہے اور سننے والا صاحب قرآن ہے۔ اور کیا کہا؟ کہتے ہیں فقرأت علیک سورۃ النساء، میں نے سورۃ النساء کو آپ کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے فرمان الہی یہ پڑھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میں نے جیسے ہی سورۃ النساء کا یہ مقام پڑھا کہ وہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم امتوں کو لے کر آئیں گے، آپ کو بھی لے کر آئیں گے، ہر امت پر گواہ لے کر آئیں گے، اور ان گواہوں پر سب سے بڑا گواہ آپ کو بنا کر لائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام نے کہا حسبک الآن یا ابن مسعود، اے ابن مسعود بس کرو، کافی ہو گیا۔ کہتے ہیں میں التفت الیہ، میں نے جیسے ہی رسول اللہ کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن سن کر میرے آقا کا دل وہ اور زیادہ نرم ہو گیا، جو رحمت کا بھرا پڑا ہوا تھا، بھرپور تھا، لبریز تھا، وہ دل اور نرم ہوا اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا بس کرو، کافی ہو گیا، اب اس سے زیادہ رونے کی میرے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایک اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک دن ہم قبرستان گئے، ایک جنازے میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، میرے آقا جنازے کے بعد قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرے آقا رونا شروع ہوئے۔ دوستو اور بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ نے بھی جنازے دیکھے، میں نے بھی جنازے دیکھے، ہم بھی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یقین جانے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے آج تو انسان اتنا شکی القلب ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس جگہ پر جا رہا ہے، کہ وہاں پر سیاست کی باتیں کر رہا ہے، وہاں پر کاروبار کی باتیں کر رہا ہے،
یقین جانے آپ کا دل دہل جائے گا۔ میں نے خود مشاہدہ کیا، ایک جنازے میں میں جا رہا تھا، باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا پلاٹوں کے فروخت کی بات کر رہا ہے، اس کا پارٹنر اس کو بتا رہا ہے فلاں پلاٹ میں نے بیچ کر فلاں پلاٹ خرید لیا۔ دوستو یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، اپنے کانوں سے سنا کہ جنازہ باپ کا ہے اور باپ کے جنازے میں جاتے ہوئے یہ بات ہو رہی ہے۔ حالت آج مسلمانوں کی یہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے پر بیٹھ کر آپ رونا شروع ہوئے، آپ روتے رہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کتنا روئے، آج تو ہم رو بھی پڑے تو یقین جانے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے، ہمارے رخسار کو کراس نہ کرے، لیکن میرے آقا روتے ہیں، میرے آقا کے رخساروں سے ہوتے ہوئے آنسو، آپ کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے آنسو زمین پر گرتے ہیں، اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں میرے آقا کے نیچے وہ زمین جو تھی وہ تر ہو گئی، اور میرے آقا نے کہا یا اخوانی یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا اعدوا، اس گڑھے کے لیے تیاری کر لو، ایک دن ہم سب نے اس قبر میں آنا ہے، اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس کی تیاری کرو، کیونکہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا یا تو جنت کا باغیچہ بن جائے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا کا رونا دیکھیے، صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یصلی، میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دل و دماغ کاروبار میں پھنسا ہوا، ہمارا دل و دماغ اپنے گھروں میں پھنسا ہوا، ہمارا دل و دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں۔ میرے آقا کی نماز کی حالت دیکھیے، عبداللہ بن شخیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وہو یصلی، میں جب پہنچا میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، عزیز ولی جوفہ وفی جوفہ عزیز کا عزیز المرجل، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے عزیز کا عزیز الرحا من البکا، میرے آقا علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی گندم پیستے ہوئے اس کی آواز آتی ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جیسے ہنڈیا آگ پر ابلتی ہے اس کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سینے سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا کیوں نہ روتے؟ ایک دن میرے آقا نے اپنے صحابہ کو کہا، آپ نے ان کی کیفیت کو دیکھا، اپنے صحابہ کی کیفیت کو دیکھا، صحابہ کرام کی کیفیت کو، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے کہا لو تعلمون ما اعلم، میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم پھر ہنسنا اور مسکرانا بھول جاؤ، تم ہمیشہ روتے رہو۔ یعنی جو چیزیں میں جانتا ہوں، اس لیے میرے آقا علیہ السلام رویا کرتے تھے۔ دوستو اور بھائیو، بلکہ میرے آقا نے اسی حدیث میں بیان کیا کہ اگر وہ چیزیں تم جان لو تو تم تو اپنی بیویوں کے ساتھ بستر پر سونا چھوڑ دو، ان سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور پھر تم صحراؤں میں نکل جاؤ، پہاڑوں پر نکل جاؤ، اور وہاں جا کر گڑ گڑاتے رہو، روتے رہو، جو چیزیں مجھے علم ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ خطبہ میں نے سنا اور میری کیفیت یہ ہو چکی تھی
کہ میں یہ خواہش کر رہا تھا یا اللہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات انسان نہ بنایا ہوتا، اے میرے اللہ تو مجھے درخت بنا دیتا اور لوگ مجھے کاٹ دیتے، کاٹ کر مجھے جلا دیتے، راکھ بنا دیتے، مجھے یہ دن نہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ دوستو اور بھائیو، وہ صحابہ اکرام کی کیفیت اور میرے آقا کی کیفیت کیوں نہ ایسے ہوتی؟ یہ رونا جہاں پر اتنا خطرناک، وہاں پر اتنا فضیلت والا، اتنا اہمیت والا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس رونے کی فضیلت کے حوالے سے کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن۔ یہاں پر دنیا کے چند سال کے تم نے اس کی تیاری کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اور دنیا کمانے کے لیے تم غیر دیار میں آ گئے، اور یہاں آ کر قربانیاں دے رہے ہو۔ صرف ایک گھر بنانا ہے مجھے، ایک کوٹھی اور بنگلہ بنانا ہے جہاں پر پتہ نہیں مجھے رہنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں، اور وہاں کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال تم نے رکنا ہے۔ کبھی اس کے بارے میں خیال کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ اس دن اولاد کام آئے گی، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، بلکہ ماں باپ بھی تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، تم سے اپنی نظریں چراتے پھریں گے۔ وہاں پر یہ کیفیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہاں تو فرشتے بھی اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کریں گے، ایسی کیفیت میں، اور سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی۔ میرے آقا نے جیسے فرمایا بعض لوگ اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنی کمر تک، بعض سینے تک، اور بعض تو اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہے وہاں پر، اور وہاں پر میرے آقا نے فرمایا لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے تلے محلات، بنگلے اور کوٹھیاں عطا فرمائے گا، وہاں پر وہ سکون سے رہیں گے۔ اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، کہ اس نے تنہائی میں، کوئی اس کے پاس نہیں تھا، وہ تنہا تھا، منفرد تھا، اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں تھا، وہاں پر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ فَوَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن اس ہولناک دن میں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دوستو اور بھائیو، اس کے بعد میں نے آقا نے فرمایا تھا عینان، 2 آنکھیں، وہ اپنی پتھر کی آنکھوں کو نرم کر لو، ان میں سے کبھی آنسو گھرا دیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی خوش نصیب آنکھیں، عینان لا تمسہم النار، ان 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس میں سے پہلی آنکھ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رونے لگے۔ لا یلج، وہ بندہ وہ کبھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رونے لگ جاتا ہے۔ فرمایا حتی یعود اللبن فی الدرب، اس کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا دھویا ہوا دودھ واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے۔ جیسے دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والا بندہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیو، رویا کرو اللہ کے ڈر سے۔ کبھی رات کی تنہائی میں اکیلے کھڑے ہو کر
اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ 2 آنسو نکال دیجئے، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی جہنم کو، یہ اللہ کی جہنم کی آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیں گے اور آگ کو کبھی اس کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے آنسو کو جاری کر دے اور صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی خشیت ہو، اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ہے شارحین کہ یہ جنت کا ایک درخت ہے نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اس بندے کے لیے طوبہ جنت کا وہ درخت ہے، اور جس کا جنت کے اندر درخت ہو گیا وہ کیا جنت سے باہر رہے گا؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا جنت کے اندر درخت لگ گیا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا کس کے لیے یہ جنت کا درخت ہے طوبہ کا؟ فرمایا اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو گالی گلوچ اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی والا معاملہ یہ کبھی نہ کیجیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان کی کنٹرول میں رکھتا ہے اس کے لیے، اور دوسرا وہ بندہ جو فارغ ہے تو باہر نہیں گھومتا، بازاروں میں نہیں گھومتا، بلکہ اپنے گھر کو ہی وسعت دیتا ہے، وہ اپنے گھر کو ہی وسیع سمجھتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور باہر کی جو خرابیاں ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا بندہ وہ کہ کبھی وہ نکلتا ہے باہر اور اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگتا ہے۔ یہ 3 صفات جن بندوں کے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا طوبہ، ان کے لیے جنت کا وہ درخت ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے اگر آپ دنیا میں نہیں رہے، آپ دنیا میں آپ نے اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، تو یاد رکھیے گا جو بندہ بھی بد نصیب اللہ کی جہنم کا ایندھن بن گیا وہاں پر وہ اتنا روئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور روتے روتے اس کی آنکھوں سے پھر خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ خون ختم ہوتا ہے، پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اور اتنے اس کے یہاں پر یعنی وہ نشانات بن جائیں گے، اور اس کے آنسوں اور خون کو جمع کیا جائے، اس میں اگر کشتیاں بھی چلانی پڑے، یعنی مثال دے کر فرمایا آپ نے کہ اگر کشتیاں چلائی جائیں تو ان کے آنسوں کے اندر وہ کشتیاں بھی چل جائیں، یعنی اتنا وہ روئیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور دنیا کے اندر تو بہت ہنسی مذاق کر لیا، اب رو جو تم نے کمائی کی تھی، جو تمہارے اعمال تھے، اس کے لیے اب روتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی رونا نصیب فرما دے، اور ایسا نہیں کہ ہم دنیا کی تکالیف پر روئیں بلکہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.